اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے دعا ہے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی باطنی بیماری کے متعلق بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے اور اپنے ایمان کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح ظاہری بیماریاں جسم کو خراب کرتی ہیں، اسی طرح باطنی بیماریاں ایمان اور روح کو خراب کر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بیماری کا آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ میری مراد ہے حسد کرنا، یعنی کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے حسد کرنا۔ پیارے دوستو، یہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بڑی ہی پیاری روایت ہے، اس کو کوشش کیجیے گا، پورا سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں سے بہت سبق حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنے لگے کہ کون شخص ہے۔ جب دروازہ کھلا تو ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری شخص ہیں، انصاری صحابی ہیں، وہ آئے اور ان کی داڑھی سے وضو کی وجہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ آئے، پھر جب دوسرا دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابھی جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہے۔ آپ فرمانے لگے، ہم دیکھنے لگے، پھر دیکھا تو وہی انصاری شخص دوبارہ اسی کیفیت میں اندر داخل ہوئے۔ جب تیسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ ہم دروازے کی طرف دیکھنے لگے، جب دروازہ کھلا تو وہی انصاری شخص اسی حالت میں داخل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے، تو جب وہ انصاری شخص جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ اس شخص کے پیچھے چل دیے اور اس سے کہنے لگے کہ بھئی میں نے اپنے باپ سے یہ قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک گھر نہیں آؤں گا، تو اگر آپ مہربانی کریں مجھے 3 دن کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، 3 راتیں میں آپ کے پاس ٹھہر جاؤں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس انصاری شخص نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آپ اس انصاری صحابی کے ساتھ چل پڑے اور اس کے گھر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی رات جب ہوئی تو میں دیکھنے لگا کہ یہ شخص کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بشارت دی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تجسس ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے یہ بشارت ملی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب پہلی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص نماز پڑھ کے سو گیا ہے، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں اس نے کی، کوئی لمبا چوڑا ذکر اذکار نہیں کیا اس نے، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب بھی وہ رات کے وقت کروٹ بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، اٹھتا تو بھی اللہ کا نام لیتا، اور دیگر معمولات میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز ادا کرتا۔ ایک رات گزری، پھر جب دوسری رات آئی میں نے سوچا شاید اب کوئی وہ عمل ایسا کرے جو بڑا عمل ہو جس کی وجہ سے اسے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب دوسرا دن آیا، دوسری رات آئی، میں نے پھر دیکھا اس نے پھر کوئی لمبی عبادت نہیں کی، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھے، کوئی لمبا ذکر اذکار
والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ وہی معمول ہے اس کا کہ اس نے نماز پڑھی، جب نماز کا وقت ہوا پھر رات کو اپنے بستر پہ سو گیا۔ رات میں جب کبھی اس کی آنکھ کھلتی وہ اللہ کا نام لیتا، کروٹ بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا۔ تیسری رات بھی اسی طریقے سے گزر گئی۔ جب 3 راتیں میں نے دیکھا کہ کوئی اس نے ایسا بڑا عمل نہیں کیا تو بالآخر میں نے اسے اگلے دن یہ کہہ ہی دیا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، سچ پوچھو تو میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں، اور نہ ہی میں نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا کہ میں گھر سے باہر رہوں گا۔ میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب کی زبان سے 3 دن یہ بشارت سنی کہ ابھی جو شخص دروازے میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ہم نے 3 دن دیکھا کہ آپ ہی دروازے سے آئے، تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے منہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس عمل میں آپ کی پیروی کروں تاکہ میں بھی وہ بشارت حاصل کر سکوں۔ تو اس صحابی نے مجھے کہا کہ عبداللہ میرا عمل تو یہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں چلنے لگا تو اس نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے فرمانے لگے کہ عبداللہ میرا عمل تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے جو میں کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے بد دیانتی نہیں رکھتا، اور میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل میں حسد کو جگہ نہیں دیتا۔ یہ میرا عمل ہے جو شاید تم نے نہیں دیکھ پائے۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ پھر یہی وہ عمل ہے کہ جس نے تمہیں جنت کے درجے تک پہنچا دیا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ تم جنتی ہو۔ تو میرے تمام سننے والوں، دیکھنے والوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، حسد کرنا جس قدر انتہائی غلط اور آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اسی طرح حسد سے بچنا آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ جگہ پکڑتی ہے، آپ کے دل میں جڑ پکڑنے لگے، تو پھر یہ آپ کو اس بات پہ اکسائے گی کہ آپ کسی دوسرے کا یا جس سے حسد کریں اس کا نقصان چاہیں۔ کیونکہ حسد ہے کیا؟ حسد یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے مال ہے یا کوئی علم ہے یا اس کو پاس کوئی آواز ہے یا اولاد ہے، کوئی بھی دیگر نعمت ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، تو آپ اس کے متعلق یہ دل میں خیال بٹھا لیں کہ اللہ پاک اس سے ضائع کر دے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس سے ضائع ہونی چاہیے۔ جیسے بہت سارے کم ظرف لوگ آپ دیکھیں گے ایسے ہوں گے کہ اگرچہ کسی کے نقصان میں ان کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا نقصان ہو، اور اس نقصان ہونے پہ ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کم ظرفی والا کام ہوتا ہے، اور پھر یہی چیزیں حسد کو جنم دیتی ہیں، دل میں حسد بیٹھ جاتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کا کوئی بھی شخص نقصان چاہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کی تو بڑی شان ہے، مسلمان کی عزت احترام تو اس قدر اعلیٰ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی عمارت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ، تیری بڑی عزت احترام ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، کسی بھی مسلمان بھائی کی عزت پامال کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ ہم مسجد اور کعبے کا تو بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن جو مسجد اور کعبے کی عمارت سے زیادہ عزت والا ہے اس کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمیں مسلمان کی عزت احترام کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا بھول گئے ہیں، ایک دوسرے کو عزت دینا بھول گئے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ جب تک ہم احترام مسلم کو پوری طرح سے نہیں اپنائیں گے،
ایک دوسرے کی عزت احترام کا خیال نہیں کریں گے، یاد رکھیے ہم کبھی بھی ایک کامیاب معاشرے کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ دوسرے پہ ظلم کرے تو ظلم کرنے والا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب آپ اللہ کے نبی کے اس فرمان سے سمجھیے کہ کسی پہ ظلم کرنا کس قدر شدید بات ہے، بالخصوص مسلمان پہ ظلم کرنا کس قدر اللہ کو سخت ناپسند ہے، کہ اگر پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، حالانکہ وہ جمادات میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہ ذی روح کہ جس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، کہ جس کو ذرے ذرے کے عمل کا حساب دینا پڑے گا، اور پھر وہ کسی مسلمان پہ ظلم کرے تو آپ سوچیے اس کو کس قدر سخت سزا ملے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی پہ ظلم نہ کریں، کبھی بھی کسی کا نقصان نہ چاہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کے دکھ پہ، کسی کی مصیبت پہ خوشی منا رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ وقت دور نہ ہو کہ جب آپ اس مصیبت میں مبتلا ہوں اور پھر دوسرے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ اس مصیبت زدہ کو تو مصیبت سے چھٹکارا دے دے، اور جو خوش ہونے والا ہے اللہ اسے اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں تو دوسروں کو خوش رکھنا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مصیبت سے بچیں تو میرے بھائی دوسروں کو مصیبت سے بچانا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشحال رہیں تو میرے بھائی دوسروں کے خوشحالی کے لیے دعا کیا کریں، اللہ آپ کو خوشحال کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو سچا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں ہمیشہ صحیح معنوں میں احترام مسلم پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔